اپریل کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. مارچ میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تھے، لیکن اپریل میں وہ مومنٹم برقرار نہیں رہ سکا. اب کیا جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت اس پر اثر انداز ہوئی ہے؟ امپورٹس ہماری بہت تیزی سے بڑھی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سچویشن میں اگر گلف کنٹریز کی تھوڑی سی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری ریمیٹنسز بھی مشکل میں آ سکتی ہیں. اب یہ صورتحال آگے چل کر کس جانب جا سکتی ہے؟ پھر اب بجٹ سر پر کھڑا ہے، اور بجٹ میں اب کس طرح کا ریلیف اس وقت بزنس کمیونٹی کو اور اوور آل پورے پاکستان کو مل سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. میاں زاہد حسین صاحب سابق وزیر ہیں، صنعت کار ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ مارچ میں ہم بڑا بہتر انداز سے چل رہے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا. اپریل میں ایک دم سے ہم $324 ملین کے ڈیفیسٹ میں چلے گئے. کیا وجوہات اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امپورٹس پر تھوڑا زیادہ کھلا ہاتھ ہو گیا ہمارا؟ نہیں، مینلی تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے جو ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں، کیونکہ یک لخت ہمارا جو پیٹرولیم کا بل ہے وہ اس میں شوٹ اپ کر گیا ہے، کیونکہ ہم تقریباً کوئی $55 کروڑ یعنی $550 ملین کی امپورٹس کر رہے تھے پیٹرولیم کی، جو کہ یک لخت وہ $1 ارب پہ چلی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہوا ہے. اور دوسری بات ابھی آپ جو بتا رہے تھے انٹرو میں، وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر وہاں پہ ایک تو سلو ڈاؤن کا خطرہ ہے، بلکہ سلو ڈاؤن کا خطرہ نہیں، سلو ڈاؤن تو ہو گئی ہے گلف کی جو اکانومی ہے. تو وہاں سے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان کو ایک خطرہ تو ہے، کیونکہ ہمیں تقریباً پورے دنیا میں کوئی $40 بلین کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں. اس سال ہمیں کوئی $41-42 بلین کی ایکسپیکٹڈ تھی. اور ابھی ساتھ ہی ساتھ جو یو اے ای کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا کولڈ شولڈر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی ڈپ متوقع ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی چونکہ اس سال کے اگر ہم دیکھیں تو جو فسکل ایئر ہے تو اس میں تو اب یہ صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، تو اس میں شاید اس سال اتنا زیادہ ڈفرینس نہ آئے، لیکن اگلے سال کے بگننگ میں ہمیں اس میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف تو ہماری جو اکانومی جو سلو ڈاؤن ہوگی گلف کی، ایک تو اس کے ہوں گے، دوسرے یو اے کے ساتھ جو ہمارا کولڈ شولڈر ہوا ہے اس کے بھی ریپرکشنز ہوں گے اوور آل. اور پھر جو امپورٹ بل ہے ہمارا، اگر وہ اسی طریقے سے جنگ کے جو حالات ہیں اگر اسی طریقے سے رہتے ہیں اور اس میں یہ معاملات چلتے رہے، تو اس کے نتیجے میں بھی یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ جس طریقے سے پرائم منسٹر کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مطابق ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ پائی ہیں، کیونکہ چاول کی قیمتیں جو ہیں پوری دنیا میں کم ہو گئی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $3.8 بلین ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال $4 ارب ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت میں اگلے سال $5-6 ارب کا خسارہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا خسارہ نہیں ہوگا، اور یہ اس کی ریمیڈی اویلیبل ہوگی اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے، اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کر لیں اور ایکسپورٹس میں اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اگر ہم ایڈریس کر لیں، فکس کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس سے ہم انشاءاللہ نکل پائیں گے. تو ظاہر صاحب، یہ کاسٹ کا ایشو کیسے مینیج ہوگا؟ چونکہ پچھلے 1.5-2 سال سے حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے، ساری کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک یہ مینیج نہیں ہو سکا ہے. پھر یہ جنگ بھی آ گئی. اب یہ بجٹ میں کوئی ایسا فسکل اسپیس موجود ہے؟ ساری آرگنائزیشن، سارے پلیٹ فارم، ساری ٹریڈ یونینز اپنے اپنے پروپوزلز جمع کروا چکی ہیں، لیکن اب گورنمنٹ کے پاس کتنا اسپیس ہے کہ وہ ان کو کنسیڈر کر سکے اور میکسیمم ریلیف دے سکے ہماری انڈسٹری کو؟ دیکھیں، ہم نے فیڈریشن FCCI کی جانب سے جو اپنے بجٹ پروپوزلز دیے ہیں منسٹری میں، پرسوں ہی ہماری وزیر خزانہ سے ملاقات تھی اور ہم نے انہیں اپنے جو دیے ہیں پروپوزلز، تو ہمارا جو مین تھیم ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ جی ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس کو ریونیو ڈریون اکانومی پہ لے کے چلنا ہے یا اکانومی ڈریون ریونیو پہ لے کے چلنا ہے. اسی طریقے سے جو ہمیں ریونیو جو چاہیے وہ تھرو انفورسمنٹ چاہیے یا تھرو لبرلائزیشن چاہیے، تھرو پروموشن چاہیے. تو یہ 2 بنیادی فرق ہیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے ریونیو کے لیے اگر ہم گئے، جیسے ابھی IMF نے کہا ہے کہ 17,000 ارب روپے ہمیں ریونیو کا ٹارگٹ رکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کی جو سائز ہے اس حساب سے تو یہ کوئی ناممکن ٹارگٹ نہیں ہے. یہ ٹارگٹ بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دستیاب حالات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو طبقے ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں،
وہ اگر اس میں نہیں آئیں گے نیٹ میں تو پھر یہ ٹارگٹ ریونیو کا اچیو کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور پھر وہی آرم ٹوئسٹنگ ہوگی، وہی انفورسمنٹ کے میجرز ہوں گے، وہی پھر ایف آئی آریں ہوں گی، وہی پھر اس میں سپرویژنز ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں پھر جو آلریڈی جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں یقیناً اس میں ٹربل میں آئیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیں اگر ہمارے لا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اریسٹ کے پاورز ہوتے ہیں ٹیکس کلیکٹرز کے پاس، انفورسمنٹ کے اتنے شدید ڈریکونین پاورز ہوتے ہیں، آلدو کہ اس کے اوپر شاید اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کو اس طرح اسٹرکٹلی انفورس نہیں کیا جا رہا ہوتا، لیکن یہ کہ لا میں اس طرح کی پروویژن ہونے سے جو انویسٹر ہے، جو فارن انویسٹر ہے، جو ایف ڈی آئی ہے، وہ بہرحال اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جی اس ملک میں تو اس طرح کا سختی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہی فارن انویسٹمنٹ بھی ہمارے ملک میں نہیں آ پاتی۔ ایک طرف تو خیر دہشت گردی کے ایشوز اپنی جگہ ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز اپنی جگہ ہیں، اور ان کو گورنمنٹ بڑا اچھے طریقے سے کمبیٹ بھی کر رہی ہے، لیکن خود گورنمنٹ نے جو اپنے ٹیکسیشن لاز میں جو اس طرح کی کلازز رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی کوئی دہشت گردی سے کم نہیں ہے، اور اس سے جو پرسیپشن ہے پاکستان کا وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جوائنٹ وینچرز ہو، فارن انویسٹمنٹ آئے اور لبرلائزیشن ہو، اکانومی کا سائز بڑھے، ٹیکسیشن بڑھے، تاکہ ہمارے اوپر سے جو ٹیکس پیئر ہیں آلریڈی ان کے اوپر سے کچھ سختی کم ہو۔ تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، لیکن اس طرح کے جو پھر اس میں پاورز دے دیے جاتے ہیں جو ان کو ٹیکس کلیکٹرز کو، تو اس کی وجہ سے بڑا امپریشن خراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ ہمیں جانا ہوگا اکانومی کو گروتھ کے اوپر لے کے جانا ہوگا، کیونکہ 3.6% جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے اس کے اوپر تو ہم اپنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ان کو ہیلتھ نہیں دے سکتے، ان کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکتے، اور ہر سال ہمیں 6-7 ہزار ارب روپے کا مزید قرض لینا پڑتا ہے، پھر اس کی ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو گروتھ ہے اس کو کم از کم 6-7% پہ لے کے جائیں، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہی 2.5% ہے، تو یہ گروتھ ریٹ کو ہر صورت بڑھانا ہے۔ گورنمنٹ کی یہ مجبوری ہے، چاہے خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں، یا جو بھی اسپیس ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ کو گروتھ پہ جانا پڑے گا۔ گروتھ پہ جائیں گے تو آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے، اور گروتھ پہ جانے کے لیے آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کرنا ہوگا۔ دیکھیں 3-4 سال ہو گئے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں بجلی کے شعبے میں، کیونکہ 1000 ارب روپے وہاں پہ ہمارے لاسز ہیں، ایس او ایز میں 1000 ارب روپے کے ہمارے لاسز ہیں، تو 2000 ارب روپے سالانہ ہمارے جو لاسز ہیں یہ تقریباً کو $7 ارب بنتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے لاسز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب یہ ٹھیک کریں گے، ادارے جو ایس او ایز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں گے، بجلی کو ٹھیک کریں گے، تو یہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک ہوگی، تو ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے۔ ابھی دیکھیں 3-4 سال 5 سال ہو گئے ہمیں انہیں ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ اب گورنمنٹ نے خاصا ہوم ورک کر لیا ہوگا، ہم تو گورنمنٹ کے ساتھی ہیں، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ مل جل کے انشاءاللہ ملک کی یہ جو اس وقت مشکل صورتحال ہے اس کو ہم مل جل کے اس مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنے مسلز بھی ہیں، ول بھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔